अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आपका आज का सबक जमात सेवम की इस्लामियात की किताब के सफ़ा नंबर 19 पर मौजूद है। आज हम जिस सबक के बारे में पढ़ेंगे उसका नाम है वज़ू और नमाज। बच्चों, इस सबक में हम वज़ू करने का तरीका सीखेंगे। सबक की पढ़ाई और वजाहत से पहले मैं आपको इस सबक में मौजूद चंद मुश्किल अल्फाज के मायने बताना चाहूँगी। आप भी मेरे साथ इन अल्फाज मायने की दोहराई कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला लफ्ज़ है पहुँचूं। पहुँचूं का मतलब है कलाई, यानी जहाँ पर हाथ ख़त्म होता है और बाजू शुरू होता है। तो बच्चों, पहुँचूं का मतलब है कलाई। दूसरा लफ्ज़ है मसा। मसा का मतलब है हाथ फेरना, यानी हाथ को गीला करके सर और गर्दन पर फेरना मसा कहलाता है। तीसरा लफ्ज़ है ताकीद। ताकीद का मतलब है बार बार कहना, जोर देना। बच्चों, आप अपनी स्क्रीन पर किताब का सफ़ा नंबर 19 देख सकते हैं। अब हम इस सबक की पढ़ाई करेंगे। जी बच्चों, तो हमारे सबक का नाम है वज़ू और नमाज। वज़ू करना भी एक इबादत है। इससे मुंह, हाथ, पाँव साफ रहते हैं। वज़ू हमें पाकीज़गी की तालीम देता है। नमाज के लिए वज़ू बहुत ज़रूरी है। वज़ू के बग़ैर नमाज नहीं होती। तो बच्चों, इस पैराग्राफ में हमें वज़ू की अहमियत के बारे में बताया गया है। हमें ये बताया गया है कि वज़ू करने से हम पाक और साफ़ हो जाते हैं। और इस पैराग्राफ में सबसे अहम बात जो हमें बताई गई है वो ये है कि वज़ू के बग़ैर नमाज नहीं हो सकती। जब तक हम वज़ू नहीं करेंगे बच्चों, हमारी नमाज नहीं हो सकती। और बच्चों, इससे अगले पैराग्राफ में हम वज़ू का तरीका सीखेंगे। मैं आपको इस सबक के ज़रिए बताऊंगी कि वज़ू किस तरह से किया जाता है। तो आइए बच्चों, वज़ू का तरीका सीखते हैं। वज़ू का तरीका, पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर और वज़ू की नियत करके 3 बार हाथों को पहुँचों समेत धोते हैं। फिर 3 दफ़ा कुल्ली करते हैं और नाक में 3 दफ़ा पानी डालकर धोते हैं। फिर 3 दफ़ा तमाम चेहरे पर पानी डालकर इसे माथे से थोड़ी के नीचे तक और एक कान की लौ से दूसरे कान की लौ तक धोते हैं। फिर 3 दफ़ा दोनों बाजू कोहनियों समेत धोते हैं। फिर सर, कानों और गर्दन का मसाह करते हैं। फिर 3 बार दोनों पाँव टखनों समेत धोते हैं और हाथ धोकर कलमा शहादत पढ़ लेते हैं, यानी अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। धोने वाले हिस्सों में अगर कोई जगह ज़रा बराबर भी खुश्क रह जाए तो वज़ू नहीं होता। इसलिए मुंह, हाथ, पाँव वगैरह अच्छी तरह धो लेने चाहिए। कुल्ली करने से पहले मसवाक कर ली जाए तो ज़्यादा अच्छा है। सवाब मिलने के अलावा इससे दांत भी तंदुरुस्त रहते हैं और सेहत भी अच्छी रहती है। तो बच्चों, इस पैराग्राफ में हमें ये बताया गया है कि हमारा धोने वाले हिस्सों में अगर ज़रा बराबर भी हमारा कोई हाथ या हमारी कोई उंगली या हमारा कोई मुंह का, कोई चेहरे का कोई भी हिस्सा ज़रा बराबर भी खुश्क रह जाए तो हमारा वज़ू नहीं होता। इसलिए मुंह, हाथ और पाँव वगैरह को बहुत अच्छे तरीके से धो लेना चाहिए हमें। और कुल्ली करने से पहले
اگر مسواک کر لی جائے تو زیادہ اچھا ہے۔ مسواک سے ہمیں کرنے سے ہمیں ثواب بھی ملتا ہے اور ہمارے دانت بھی اس سے تندرست رہتے ہیں بچوں۔ ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسواک کرنے کی بہت تاکید فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ مسواک کرتے تھے۔ آخری بیماری میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے نہیں چھوڑا۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میں لوگوں پر تنگی نہ سمجھتا تو حکم دیتا کہ وہ ہر نماز کے ساتھ مسواک ضرور کیا کریں۔ بچوں آپ کی اسکرین پر مسواک کی تصاویر دکھائی جا رہی ہیں، آپ ان کو دیکھ سکتے ہو بہت اچھے طریقے سے۔ ایک تصویر میں آپ کو مسواک نظر آ رہی ہے اور دوسری تصویر میں مسواک کو کس طرح سے پکڑنا چاہیے آپ اس تصویر میں دیکھ سکتے ہیں کہ مسواک کو پکڑنے کا کیا طریقہ کار ہے، اور تیسری تصویر میں آپ کو دکھایا جا رہا ہے کہ مسواک کس طرح سے کرنی ہے، دانتوں پہ کس رخ پر مسواک کو آپ نے استعمال کرنا ہے۔ تو بچوں آپ مسواک کا ضرور استعمال کریں، کیونکہ اس کی تاکید ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمائی ہے، اور آپ اس کو ضرور استعمال کریں۔ بچوں اب میں آپ کو تصاویر کے ذریعے وضو کرنے کا طریقہ بتاؤں گی۔ آپ نے سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وضو کی نیت کرنی ہے۔ تو بچوں وضو کے پہلے سٹیپ میں ہاتھوں کو 3 بار کلائیوں سمیت دھوتے ہیں۔ وضو کے دوسرے سٹیپ میں 3 دفعہ کلی کرتے ہیں۔ تو آپ نے اپنے ہاتھ میں پانی لے کر کلی کرنی ہے، اور کتنی مرتبہ کلی کرنی ہے؟ 3 مرتبہ کلی کرنی ہے آپ نے، ٹھیک ہے؟ وضو کے تیسرے سٹیپ میں 3 دفعہ ناک میں پانی ڈالتے ہیں۔ آپ نے دائیں ہاتھ سے ناک میں پانی ڈالنا ہے اور بائیں ہاتھ کی انگلی سے اپنے ناک کو صاف بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ کتنی مرتبہ ناک میں پانی ڈالتے ہیں؟ 3 مرتبہ پانی ڈالتے ہیں۔ وضو کے چوتھے سٹیپ میں 3 بار چہرے کو دھوتے ہیں۔ ابھی بچوں ہم نے کتاب میں پڑھا تھا کہ چہرے کو جب ہم دھوتے ہیں تو سر کے بالوں سے لے کر تھوڑی تک ہم چہرے کو دھوتے ہیں، اور کان کے ایک لو سے کان کی دوسری لو تک ہم نے چہرے کو دھونا ہوتا ہے، اور چہرے کا کوئی بھی حصہ خشک نہیں رہ جانا چاہیے۔ اور کتنی مرتبہ چہرے کو دھوتے ہیں؟ 3 مرتبہ۔ وضو کا 5واں سٹیپ ہے 3 بار بازو کوہنیوں سمیت دھوتے ہیں۔ بچوں اس سٹیپ میں ہم نے اپنے بازو کوہنیوں تک 3 مرتبہ دھونا ہے بازوؤں کو، اور جو ہے کوئی بھی آپ کے بازو کا حصہ خشک نہیں ہونا چاہیے، خشک نہیں رہ جانا چاہیے۔ بچوں وضو کا 6واں سٹیپ ہے سر کا مسح کرتے ہیں۔ اس میں آپ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں کہ مسح کیسے کیا جا رہا ہے، اور آپ اپنے ہاتھوں میں پانی لے کر اپنے ہاتھوں کو سر کے بالوں کو آپ نے گیلا کرنا ہے اور گردن تک لے کر آنا ہے آپ نے، اور اس طرح سے آپ سر کا مسح کریں گے۔ اور 7ویں سٹیپ میں کانوں کا مسح کرتے ہیں۔ کانوں کا مسح کرتے ہوئے بھی تصویر میں آپ کو دکھایا جا رہا ہے کہ کس طرح سے کانوں کا مسح کرنا ہے، آپ نے اسی طرح سے کانوں کا مسح کرنا ہے۔ 8ویں سٹیپ میں دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھوتے ہیں۔ بچوں آپ نے اپنے پاؤں ٹخنوں سمیت دھونے ہیں، اور کتنی مرتبہ دھونے ہیں؟ 3 مرتبہ دھونے ہیں، اور آپ نے اپنے پاؤں کی انگلیوں کے اندر ہاتھ ڈال کر اپنے ہاتھوں سے پانی اپنی انگلیوں کے اندر پہنچانا ہے، تاکہ آپ کی انگلیوں کے اندر والا جو حصہ ہے، جو پارٹس ہیں وہ خشک نہ رہ جائیں،
اور اس طرح سے آپ نے اپنے وضو کو مکمل کرنا ہے۔ تو بچوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم نے وضو کا طریقہ تصاویر کے ذریعے سیکھا، اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ اس طریقے کے مطابق وضو کریں گے اور اپنی نمازوں کو قائم کریں گے۔ اللہ حافظ۔